السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سورۃ الحدید کی 23 آیات مکمل ہو چکی ہیں اور یہ سورت اپنے اختتام کی جانب گامزن ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الحدید کی آیت نمبر 24 جو ہے اس کو مکمل اس ویڈیو میں کریں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 24۔ ترجمہ: وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، اور جو شخص منہ موڑ جائے تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑا بے پرواہ بہت تعریفوں والا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں شروع سے خرچ کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ سورہ مبارکہ کے آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعارف کے بعد پہلا حکم یہی دیا گیا تھا کہ ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر، اور اس نے جس مال کا تمہیں وقتی وارث بنایا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ پھر اگلی آیات میں یہ بیان ہوا کہ پہلے اور بعد میں خرچ کرنے والے برابر نہیں ہیں۔ پھر مزید بتایا گیا کہ قیامت کے دن پل صراط پر نور مخلص ایمان والوں کو عطا کیا جائے گا۔ اس کے بعد مزید بیان کیا گیا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دگنا عطا فرمائے گا۔ پھر آگے دنیا کی حقیقت بہت کھل کر بیان کی گئی اور اس کے بعد جنت کی طرف بڑھنے کی زیادہ تاکید کی گئی کہ جس طرح دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں مقابلہ کرتے ہو، جنت میں جانے کے لیے اسی طرح ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اس کے بعد یہ بڑی حقیقت بتا دی گئی ہے کہ دنیا میں اور ہمارے نفس میں جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بہت پہلے سے 50,000 سال پہلے سے لکھ رکھی ہے۔ اس لیے کسی چیز کے جانے پر غمگین مت ہو اور نہ ہی کسی نعمت کے ملنے پر فخر و غرور میں مبتلا ہو جاؤ، کیونکہ تمہارا کیا کمال ہے اس نعمت کے ملنے میں؟ یہ تو خالصتاً اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی اترانے والے، فخر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ آج کی آیت میں مزید بتایا گیا ہے کہ جو لوگ بخل کرتے ہیں یعنی کنجوسی کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو مال دیا ہے تو اسے خرچ کرنے میں بخل کرتے ہیں، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی صلاحیت دی ہے جس سے دوسروں کو نفع پہنچ سکتا ہے، مثلا علم، حکمت و دانائی وغیرہ، لیکن وہ لوگ اسے خرچ کرنے میں اور خاص طور پر مال کو خرچ کرنے میں کنجوسی کرتے ہیں۔ اور نہ صرف وہ خود بخل کرتے ہیں یعنی کنجوسی کرتے ہیں، بلکہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی منع کرتے ہیں۔ مثلا کوئی دین کا کام کر رہا ہے، اس میں مال لگا رہا ہے تو اسے کہتے ہیں کیا کر رہے ہو، اپنے مستقبل کی فکر کرو، ایسا خرچ کرنا بے وقوفی ہے۔ تو ایسے لوگ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں۔ اچھا، یہ خرچ کرنا اور نہ خرچ کرنا، اسی سے مخلص اور منافق ایمان والے کی پہچان ہوتی ہے۔ جو مخلص ایمان والا ہوتا ہے اسے یقین ہے کہ جو مجھے ملا ہے وہ میرے رب نے دیا ہے، اور اس کا ایک ہی حق ہے کہ میں اس کی راہ میں اس کے دین کے لیے زیادہ سے زیادہ مال اور اپنی صلاحیت خرچ کروں، اور اگر میں خرچ کروں گا تو بے شک میرا رب مجھے کئی گنا واپس کرے گا۔ تو یہاں پہ ایک حصہ مکمل ہوا۔ اب ہم سورۃ الحدید کی آیت نمبر 24 کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ جبکہ منافق کو اپنا مال اور وقت بچانے کی فکر ہوتی ہے، حالانکہ مال اور جان جو چیز بھی ملی ہوئی ہے وہ تو پہلے سے لکھی ہوئی ہے۔ اگر کچھ ملنا ہے تو وہ بھی پلان ہے، اور اگر کچھ جانا ہے تو وہ بھی۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اس وقت جو پاس ہے اسے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے دوسروں کی مدد کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس رجسٹرڈ کروا لیں کہ ہم نے خرچ کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کسی نیکی کو نہیں بھولتا۔ اور اگر ہم کوشش کریں اور ارادہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں مزید اچھے کاموں کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اور یہ تو آپ کو یاد ہے نا کہ ہر نیک کام قیامت کے دن نور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آگے فرمایا کہ جو منہ موڑے، یعنی جو اتنا سب کچھ اس سورہ میں بتایا گیا ہے اس کو سن کر پڑھ کر پھر بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے منہ موڑے، تو اللہ تعالیٰ بلا شبہ بے پرواہ بے نیاز ہے، وہ اپنی ذات میں قابل تعریف ہے۔ اگر تم اچھے کام نہیں کرتے، مال نہیں لگاتے، تو اللہ تعالیٰ کا معاذ اللہ اس میں کوئی نقصان نہیں، نہ ہی
تمہارے نہ حج کرنے سے اس کی بادشاہت میں کوئی کمی آتی ہے؟ وہ بے نیاز ہے، ساری کائنات اس کی محتاج ہے اور وہ سب سے بے نیاز ہے۔ ابھی ہم سانس لے رہے ہیں تو یہ ہوا اللہ تعالیٰ نے دی ہے، چل رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی، ورنہ کتنے ہی لوگ ہیں جو چل نہیں پاتے۔ میرے ایک انکل ہیں، آج کل ان کو ایک عجیب بیماری ہے، ان کی ٹانگوں میں شدید ترین درد ہوتا ہے۔ وہ بے شمار ڈاکٹروں کے پاس جا رہے ہیں لیکن سوائے وقتی آرام کے انہیں بالکل آرام نہیں۔ ایک اچھا والا جوان انسان اچانک ایک درد کی شدت سے رونے لگ جائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس بیماری سے بچا کر رکھے تو یہ کس کا کمال ہے؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے یہ۔ تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ اس وقت کو ہم نے استعمال کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، کسی بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ وقت تو گزرتا ہی جا رہا ہے، اگر ہم اس کو نیکی کی راہ میں استعمال کریں گے تو اس کا فائدہ ہی ہوگا اور وہ ہمیشہ کا فائدہ ہوگا۔ دوسروں کے کام آ کر اس طرح کہ اس کام آنے کا دوسروں سے فائدہ طلب کی کوئی خواہش نہ ہو، یعنی کہ ہم دوسروں کے کام آئیں تو ہمیں یہ طلب نہ ہو یا یہ خواہش نہ ہو کہ وہ بھی ہمارے کام آئیں، بلکہ اس کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا حاصل کرنا ہو اور اس کے حکم پر عمل کرنا ہو۔ جو اس نے دیا ہے کہ خرچ کرو تو اپنی پاکٹ منی یا خرچ جو بھی آپ کو ملتا ہے اس میں سے کچھ حصہ نکال کر ضرور خرچ کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ بہت برکتیں عطا فرماتا ہے اور ان برکتوں میں سب سے بہترین برکت دل کا اطمینان حاصل ہونا ہے کہ ہاں ہم نے خرچ کیا ہے، ہم نے کچھ تو کیا ہے۔ تو یہاں سورۃ الحدید کی جو دوسری پوسٹ تھی وہ بھی مکمل ہوئی اور اب ہم تیسری پوسٹ جو ہیں اس کو پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ بہت برکتیں عطا فرماتا ہے اور ان برکتوں میں سب سے بہترین برکت دل کا اطمینان حاصل ہونا ہے کہ ہاں ہم نے خرچ کیا ہے، ہم نے کچھ تو کیا ہے۔ تو جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں ان کی مدد کیجیے مال سے، جو دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کی مدد کیجیے۔ آپ یہاں پہ کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ جیسے کہ آپ اگر یہ نیکی کی بات سن رہے ہیں تو اس کو آگے پہنچائیے تاکہ دوسرے لوگ اسے سنیں، اور جو کوئی اس سے کچھ بھی بات حاصل کر کے فائدہ حاصل کرے گا یا نیک کام کرے گا تو اس کا آپ کو فائدہ ہوگا اور ہمیں تو ضرور ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یعنی کہ اگر آپ نیک کام کریں گے، آپ کو دیکھ کے کوئی کام نیک کرے تو آپ کو ضرور اجر ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو مسجدوں میں دور دور سے طالب علم حاصل کرنے آتے ہیں، کبھی کبھار ان کے لیے بھی اپنے بھائی یا والد کے ہاتھ کوئی کھانے کی چیز لے کر بھجوا دیا کریں، یا کوئی جرابیں، یا اگر اللہ تعالیٰ نے زیادہ وسعت دی ہے تو کسی کو لباس لے دیا۔ ہر ایک اپنی حیثیت کے حساب سے خرچ کرے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا کرتے ہیں کہ کچھ رقم امام صاحب کو دے دیتے ہیں کہ طالب علموں کے کھانے کے لیے جو انتظام ہوتا ہے یہ اس میں شامل کر لیں۔ سوچیں، وہ دین کا علم حاصل کرنے والے افراد اس کھانے سے انہیں طاقت پہنچے گی، اور کل کو جب وہ بڑے ہو کر جہاں جہاں خیر پھیلائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ایک اجر ہمیں بھی مل جائے گا۔ تو نفع کے کاروبار اللہ تعالیٰ کے ساتھ لازمی کرنے کی کوشش کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو جلد ہی انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ الحدید ہماری مکمل ہو جائے گی، تو پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک نیا سلسلہ شروع کریں گے، اور امید ہے کہ آپ سب کو ضرور انشاءاللہ کبھی امید ہے کہ آپ سب کو اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ آپ اس کو خود بھی سنیں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔